ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المتقون. تمام قسم کی
تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے بے شمار ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کی یہ بات ہونی چاہیے، مومنوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو ان کو کہنا چاہیے سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم اطاعت کریں گے، اطاعت کر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسلام اور دین مکمل ہو چکا ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور جس چیز کو اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ کہہ دیں وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام اور شریعت میں اگر کوئی بات یا کوئی مسئلہ ہماری عقل کے خلاف آ جاتا ہے تو اس میں ہماری عقل کا نقص ہو سکتا ہے، ہماری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری عقل میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ شریعت اور دین بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ شریعت کا نام ہے، عقل کا نہیں۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، جس میں ایک بہت بڑا فتنہ عقل پرستی کا فتنہ ہے۔ بڑے بڑے دانشور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ، مختلف ذہنیت کے حامل لوگ، وہ اپنے عقل کی بنا پر، عقل کی کسوٹی پر شریعت کو پرکھتے ہوئے شریعت کی باتوں کو، دین کی باتوں کو، وحی الہی کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جو عقل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عقل ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی، ہماری عقل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم عقل کل ہیں۔ تو اس عقل پرستی کی وجہ سے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے، جن کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے، کروڑوں میں بنتی ہے، وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ شریعت کا نام ہے، عقل کا نام نہیں۔ دین شریعت کا نام ہے، عقل کا نام نہیں۔ شریعت کے مسائل اگر ہماری سمجھ اور عقل میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دین کے مسائل ہماری عقل، ہمارے فہم، ہماری سمجھ میں نہ آئیں تو اس میں قصور شریعت کا نہیں ہے، ہماری عقل کا قصور ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے، ہماری سوچ کا قصور ہے۔ قرآن اور حدیث کامل ہے اور اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، جس طریقے اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے پسند کیا دین کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کی ہے بطور دین۔ تو دین میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ آئیے چند مسالے اس کی قرآن و حدیث سے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی، اگر دین عقل کے مطابق ہوتا، ہماری فہم ہماری سوچ کے مطابق ہوتا، تو پھر جرابوں اور موزوں پر مسح جو تھا وہ اوپر والے حصے کی بجائے نیچے والے حصے پر ہونا تھا، کیونکہ گندگی، مٹی، نجاست پاؤں کے نیچے والے حصوں کو چھوتی ہے، اوپر والے کو نہیں۔ ہمارے زمین پر جب پاؤں لگتا ہے تو پاؤں کی پشت نہیں لگتی، اوپر والا حصہ نہیں لگتا بلکہ پاؤں کا نیچے والا حصہ لگتا ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے، سوچ کیا کہتی ہے، فہم کیا کہتا ہے کہ مسح جو ہے یہ پاؤں کے نچلی جانب ہونا چاہیے، کیونکہ پاؤں کا نیچے والا حصہ زمین پر لگتا ہے، تو نیچے والے حصے پر مسح ہونا چاہیے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری سوچ یہ کہتی ہے، ہمارا فہم یہ کہتا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر، پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ عقل پرستی کا نام نہیں ہے، دین شریعت کا نام ہے، عقل، فہم، سوچ سمجھ کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا پتہ لگانے کہ آپ کیسے کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، آپ رات کو سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، آپ نے شادی بھی کر رکھی ہے، بلکہ شادیاں کر رکھی ہیں۔ اب یہ تینوں صحابہ اپنی سوچ، اپنے فہم، اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے مطابق کہتے ہیں اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ہم کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہمارا اللہ کے نبی سے موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے تو گناہ اللہ رب العزت نے پہلے والے بھی معاف کر دیے ہیں، پچھلے والے بھی معاف کر دیے ہیں، آپ کے نامہ مال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے کہیں بڑھ کر کہیں زیادہ عبادت کریں۔ اب ان کی عقل کتنی اچھی عقل ہے، کتنی اچھا فہم ہے، کتنی اچھی سوچ ہے۔ اب انہوں نے اپنی عقل سے یہ کام لیا، ایک نے کہہ دیا کہ میں ساری زندگی کے روزے رکھوں گا، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے نے اپنی عقل کے مطابق اس بات کا اظہار کیا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا تاکہ میری عبادت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو۔ اب یہ تینوں صحابہ کرام یہ باتیں کر کے نا اپنی عقل، سوچ، فہم، سمجھ کے مطابق چلے گئے، اور عقل بھی بڑی اچھی پاکیزہ۔ جب یہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے صحابہ کرام یہ سوچ لے کر یہاں سے گئے ہیں، فلاں فلاں یہ باتیں کرتے تھے، سارا واقعہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے، فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اما واللہ انی لخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، تم سب سے میں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لکنی اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں نفلی، اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نہیں بھی رکھتا نفلی، وہ اصلی وارقد، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے روح گردانی کی، منہ موڑا، وہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب میرے بھائیوں،
اس سارے واقعے پر ہم نظر دوڑائیں، سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقل پرستی کا رد فرما دیا، ان کی سوچ سمجھ کا رد فرمایا، ان کی سوچ سمجھ اور عقل کی پیروی کیا تھی، لیکن ادھر وحی الہی شریعت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی سمجھ آتی ہے کہ دین جو ہے شریعت کا نام ہے، عقل پرستی کا نام نہیں ہے، سمجھ کا اور فہم کی پیروی کا نام نہیں ہے، بلکہ عقل جو دین ہے، دین شریعت کا نام ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ بڑے بڑے مفکر اور دانشور عقل پرستی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بڑے سکالر قسم کے آدمی ہیں، ایک نہیں ہر دور میں ایسے رہے ہیں، وہ اپنی عقل پر شریعت کی دین کی بہت ساری باتوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے رد کر دیتے ہیں۔ وہ دجال کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں وہ ان کے قائل ہی نہیں ہیں۔ پچھلے ادوار میں ایک بہت بڑے مسلمان لیڈر گزر گئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں تسلیم کرتے تھے کیونکہ عقل نہیں مانتی تھی۔ آپ سب جانتے ہوں گے بہت بڑا نام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ 1000 سے زیادہ معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر انسانی عقل جو ہے وہ بے بس ہو جائے، انسانی عقل عاجز آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو وہ معجزات کے قائل نہیں تھے، وہ اس لیے کہ کہتے تھے سائنس نہیں اس کو مانتی۔ میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ شریعت کا نام ہے، وہ عقل پرستی کا نام نہیں ہے، سائنس کا نام نہیں ہے، ہمارے پاکستان کا کہ قانون کا نام نہیں ہے، یا دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں جو قوانین نافذ ہیں شریعت ان کا نام نہیں ہے۔ شریعت وحی الہی کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، شریعت اس کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہمراہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف نکلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی طرف نکلے فی رمضان، رمضان کے دنوں میں فرضی روزے رکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام نے، فصامہ آپ نے بھی رکھا ہوا ہے، حتی بلغ قرى الغمیم، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور آپ قرى الغمیم نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، بے قادح من ماء، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرافہ اس کو بلند کیا اور صحابہ کرام کو دکھانا مقصد تھا، حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی طرف دیکھ لیا۔ ثم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے پانی پی کر روزے کو افطار کر دیا۔ اب وقت کون سا ہے؟ عصر کے بعد ہے۔ روزہ کون سا ہے؟ فرضی روزہ ہے، رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ کچھ لوگوں نے افطار نہ کیا اس سوچ سمجھ عقل کے ساتھ کہ اب باقی کون سا وقت رہتا ہے، 2-2.5 گھنٹے باقی رہتے ہیں، یہ اس سے کم وقت رہتا ہے تو ہم اس وقت کو بھی پورا کر لیتے ہیں اور مغرب کے وقت روزہ افطار کر لیں گے، کیونکہ روزے کا آغاز فجر کے ساتھ ہوتا ہے اور روزے کا افطار کا جو وقت ہے وہ مغرب کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ پر جو وحی الہی اترتی تھی، اس وحی الہی نے اس صحابہ کرام کی اس سوچ سمجھ فہم اور عقل پرستی کی تردید فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ ساتھیوں نے، کچھ صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب عقل کیا کہتی ہے، فہم سوچ کیا کہتا ہے کہ روزے کو پورا کرنا چاہیے تھا، ٹائم پیچھے کم رہتا تھا، روزہ پورا کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے انما کان قول المؤمنین
اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ روزہ پورا کر لینا چاہیے تھا، جب صبح سے روزے کو برداشت کر کے اس کو پورا کرتے آ رہے تھے، روزے کو نبھاتے آ رہے تھے، عصر کے بعد روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے تھا، وقت کم رہتا تھا، پورا کر لینا چاہیے تھا۔ عقل یہ کہتی ہے، فہم یہ کہتا ہے، سوچ سمجھ یہ کہتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اتباع، فرما برداری کی طرف بلایا جائے تو مومنوں کو چاہیے کہ اطاعت اور فرما برداری کریں۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے اور عقل پرستی کا زیادہ تر شکار جو لوگ ہوئے ہیں نا، وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے ان پڑھ قسم کے ہوتے ہیں، وہ سادہ مزاج چونکے ہوتے ہیں، تو وہ دین کی شریعت کی باتوں کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اور پڑھے لکھے، بہت سارے پڑھے لکھے بڑے بڑے دانشور اپنے آپ کو کہنے والے، مفکر اور مفسر کہنے والے، وہ عقل پرستی کا ایسا شکار ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین اور احادیث کو انہوں نے رد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ قرآن مجید کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب قرآن مجید میں واضح آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، تو انہوں نے اپنا وہ ڈنڈا دریا کی پیٹھ پر مارا تو پانی دونوں جانب رک گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، لیکن عقل پرست اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، عقل پرستی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے جو شخصیت گمراہ ہوئی، جو شخص جو گمراہ ہوا، سیدھے راستے سے بھٹکا، وہ کون تھا؟ ابلیس۔ اب ابلیس بھی کیوں گمراہ ہوا تھا؟ وہ بھی عقل پرستی کا شکار ہوا۔ جب اسے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اب اس کی عقل نے، اس کی سوچ، اس کے فہم اور سمجھ نے یہ کام کیا کہ دیکھو ابلیس، تو آگ سے پیدا ہوا ہے اور یہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، ان کو سجدہ بلا تجھے بنتا ہے کہ تو ان کو سجدہ کرے؟ اب اس کی عقل پرستی نے اس کو ایسا گمراہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کس چیز نے کیا؟ عقل پرستی نے دور کیا۔ اس کو جنت سے کس چیز نے دور کیا؟ عقل نے دور کیا۔ اس کو جہنم کے قریب اور جہنم میں داخل کرنے والی چیز کون سی بنی؟ میرے بھائیو، عقل پرستی تھی۔ جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری عقل کل ہے، ہم جیسی عقل اور شعور اور سمجھ کسی کے پاس نہیں ہے، تب انسان گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اسی بنا پر گمراہ ہوئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں خانہ کعبہ کی چابی کنجی مل گئی ہے، اور میں نے اور میرے صحابہ نے، بعض نے بال منڈوائے ہیں، بعض نے بال کٹوائے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو یہ خواب اپنے صحابہ کے سامنے رکھا۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ دی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آبائی وطن تھا، آبائی گھر تھا بیت اللہ، مدت ہو گئی تھی مکہ المکرمہ کو دیکھے ہوئے، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ ہم عمرہ کریں گے، جن لوگوں نے عمرہ کرنا ہو تیاری کر لیں۔ صحابہ کرام نے تیاری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لشکر قافلہ چلا، حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں پر مکہ المکرمہ کے جو شرفاء تھے، وہاں کے سردار تھے، ان کے ساتھ قاصد، پیغام رساں، ایلچی کا تبادلہ ہوتا رہا، شرائط طے ہوتی رہی۔ الغرض صلح ہوگی اور شرائط یہ طے ہوئی کہ اس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی واپس لوٹ جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن مکہ المکرمہ میں رہیں گے۔ بہت ساری شرائط تھی۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا جو ساتھی آپ کے ساتھ ملے گا، آپ کے دین کو قبول کرے گا، آپ کی جماعت میں شامل ہوگا،
تم پابند ہو کہ اس کو مکہ والوں کے سپرد کرو گے، واپس لوٹاؤ گے، اور جو محمد رسول اللہ کا ساتھی مکہ المکرمہ والوں کے ساتھ مل جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر راضی ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ان کو حکم فرمایا کہ یہ معاہدہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ معاہدہ لکھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع ہوا، تو اہل مکہ کا جو آدمی تھا سہیل نامی، اس نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ ایسے ہی لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے لکھ دیا۔ پھر فرمایا لکھو من محمد رسول اللہ، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ وہ سہیل کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کر لیں پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر ہمیں آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ لکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس کو مٹا دو۔ فرمایا حضور میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹاؤں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی اس کو مٹا دیا۔ یہ معاہدہ طے ہوا۔ مسلمانوں میں بڑا رنج و الم اور غم مسلمانوں میں پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ غضبناک اس معاہدے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضور اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا ان کے مرنے والے لوگ، وہ لوگ ان کے مقتول وہ جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم جنت میں جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضور پھر اتنا دب کر معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میرا اللہ میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے، ان سے بھی یہی سوال کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا، اور مزید فرمایا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ باتیں کی، صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ معاہدہ جو تھا یہ انصاف کے مطابق نہیں تھا، یہ موت دب کر کیا گیا، اس میں ان کی شرائط کو مانا گیا اور اپنی شرائط کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے سے محمد کے آگے رسول اللہ مٹا دیا گیا۔ اسی طرح جو ان کا آئے گا وہ واپس کیا جائے گا، جو مسلمانوں کا جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پر بڑے برم ہیں، بڑے دکھی ہیں، بڑے غمگین ہیں، مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں انسانی عقل کے مطابق بظاہر یہ معاہدہ درست اور ٹھیک نہیں تھا، لیکن وحی الہی اور شریعت نے انسانی عقل کی تردید کر دی اور انسانی عقل کو، انسانی فہم کو، انسانی سوچ کو رد کر دیا کہ دین جو ہے وہ شریعت کا نام ہے، وحی الہی کا نام ہے۔ دین انسانی عقل، انسانی سوچ، انسانی سمجھ کا نام نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ وقت ہی گزرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ عمرے کے لیے 1400 صحابہ کے ہمراہ نکلے تھے، واپس چلے گئے۔ پھر اگلے سال یعنی 1.5 سال کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر فاتح مکہ بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو انسانی عقل ہے نا، انسانی عقل جو ہے شریعت اس کے تابع نہیں ہے، اس کو شریعت کے تابع ہونا پڑے گا، تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جب شریعت کو، جب وحی الہی کو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دماغ، اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دیتا ہے، عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیتا ہے، جب حق کا معیار انسان اپنی عقل کو سمجھ لیتا ہے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان ہدایت یافتہ ہے، وہ انسان حق پر ہے، وہ کامیاب ہے جو اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرتا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنی عقل کے تابع کرتا ہے۔ جب ہم شریعت کو پاکستانی قانون کے
کے تابع کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، جب ہم شریعت کو سائنس کے تابع کریں گے ہم گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، سائنس کو شریعت کے تابع کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری عقل شریعت کے موافق ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہماری عقل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس شریعت میں، دین الہی میں کوئی نقص واقع نہیں، کوئی کمی نہیں، ہماری عقل میں، ہمارے فہم میں، ہماری سوچ میں کمی واقع ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث کے دلائل بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عدی بن ابی حاتم کہتے ہیں، جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی نا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے رہو، سحری کھاتے رہو۔ حضرت عدی بن ابی حاتم کہتے ہیں، میں نے ایسے کیا، 2 دھاگے لیے اور ان کو اپنے تکیے سرانے کے نیچے رکھ دیا، اور میں رات بھر دیکھتا رہا کہ جب یہ اچھی طرح واضح ہو جائیں گے، نظر میں مجھے آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ سیاہ دھاگا ہے اور یہ سفید دھاگا ہے، اس وقت تک میں کھاتا رہوں گا۔ کہتے ہیں دن چڑھ گیا، صبح ہو گئی، وہ جو دونوں دھاگے تھے سیاہ اور سفید، وہ ان کا فرق نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے جب صبح ہوئی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے یہ ساری بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی۔ حضور قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اس وقت تک سحری کھاتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، نظر آنا نہ شروع ہو جائے۔ حضور یہ تو صبح ہوگی اور اچھی طرح نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذاک سواد اللیل و بیاض النار، اے عدی یہ وہ سفیدی اور وہ سیاہی نہیں ہے، سیاہ اور سفید دھاگے کا جو فرق تم سمجھ رہے ہو اس سے وہ نہیں ہے۔ اب عدی بن ابی حاتم کی عقل نے جو کام کیا، شعور نے جو کام کیا، فہم اور سوچ نے جو کام کیا، وہ یہی تھا کہ جب مجھے سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق کرنا نظر آ جائے گا اس وقت میرا سحری کا جو کھانا ہے وہ اس کا سلسلہ کھانے کا بند کر دوں گا، میرے روزے کا دورانیہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب عدی بن ابی حاتم کی عقل نے یہ کام کیا نا، انہوں نے اپنی عقل کے مطابق یہی فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن وحی الہی نے یہ وضاحت کر دی کہ وہی جو ہے، شریعت جو ہے، دین الہی جو ہے وہ تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہے، وہ منزل من اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دھاگے سے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، صبح صادق اور صبح کاذب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ عقل کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ وحی الہی کا نام ہے، شریعت جو ہے وہ وحی الہی کا نام ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، فرمایا وہ امن والے بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ہم میں سے کون سا ہے جس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہ ہوئی ہو، کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ نہ ہوا ہو، کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو، ہر انسان خطا کار ہے، گنہ گار ہے۔ تو اب پریشان ہو گئے، تو پھر ہم میں سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں، کوئی بھی امن والا نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق صحابہ کرام نے اپنے عقل کے مطابق اس کا معنی مفہوم سمجھا کہ اس سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں اور کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی چھوٹا بڑا معاملہ ضرور ہوا ہے۔ اب صحابہ کرام نے اپنی عقل کے مطابق یہ سوچا تو پریشان ہو گئے۔ وحی الہی نے وضاحت کر دی کہ تمہاری جو عقل ہے نا اس معاملے میں درست نہیں ہے، اس لیے تو شریعت نے روکا ہے کہ عقل پرستی سے کام نہیں لینا، عقل کی پرسش نہیں کرنی، عقل کی پیروی نہیں کرنی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم نے حضرت لقمان کا وہ قول، ان کی وہ بات نہیں سنی جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتائی ہے؟ ظلم سے مراد ان شرک لظلم عظیم، شرک مراد ہے،
جو ظلم اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اس ظلم سے مراد شرک ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہ امن والے بھی ہیں اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اب اگر انسان اپنی عقل کے مطابق سوچے، فہم کے مطابق، سوچ کے مطابق چلے، تو پھر میرے بھائیوں دنیا کائنات میں کوئی انسان بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ عقل یہی کہتی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اب ہر کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ کو کوتاہی کو کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اگر عقل کے مطابق اس آیت کا معنی مفہوم ہم سمجھے تو پھر کوئی بھی انسان اس کائنات میں نہ امن والا ہو سکتا ہے اور نہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ جب عقل کو چھوڑیں گے، عقل کی پیروی چھوڑیں گے، شریعت کی پیروی کریں گے، دین محمدی کی پیروی کریں گے، وحی الہی کے پیچھے چلیں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس ظلم سے مراد ان شرک لظلم عظیم، وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے بھائیو دین عقل پرستی کا نام نہیں ہے، دین وحی الہی کا نام ہے، دین جو ہے وہ شریعت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے حجر اسود کو چومنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا اور بوسہ دیا، اس کو چوما۔ اب وہ یمنی شخص تھا، جب اس نے حدیث سن لی نا تو پھر بھی وہ سوال کر رہا ہے، سوال پر سوال، کہتا جی اگر میں مغلوب ہو جاؤں، رش زیادہ ہو، بھیڑ زیادہ ہو، تو پھر میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اپنی اگر مگر کو یمن میں رکھو، میں نے تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی ہے۔ اب اگر عقل کے پیچھے چلتے تو عقل کیا تقاضا کرتی ہے؟ رش پڑ جائے، بھیڑ ہو جائے، مزاحمت کا سامنا ہو، آدمی مغلوب ہو جائے تو حجر اسود کو چھوڑ دے، عقل یہی کہتی ہے، فہم سوچ سمجھ یہی کہتا ہے۔ لیکن وحی الہی کیا کہتی ہے؟ دین محمدی شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے کہ جس طرح بھی ہو، ہاتھ کے اشارے سے ہو، لاٹھی کے اشارے سے ہو، یا جس طرح بھی ہو، حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو اگر انسان اپنی اس عقل کے پیچھے چلے تو پھر انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ، معتزلہ، جہمیہ، خوارج لوگ، بہت سارے لوگ اس لیے راہ راست سے بھٹک گئے کہ انہوں نے عقل پرستی شروع کر دی اور شریعت کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا، عقل کو معیار قرار دیا۔ جب ایسا کیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ لہذا مومن آدمی کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ عقل کی پرسش نہ کرے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے، عقل اور شریعت آپس میں تصادم کر رہے ہوں، ٹکرا رہے ہوں، تو پھر انسان اپنی عقل کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ یہ حق ہے، یہ امر ہے، اور یہ ہدایت کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لا یمنعن رجل اہلہ ان یأتوا المساجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی خواتین کو مسجد میں جانے سے نہ روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مساجد میں جاتی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے گھر کی خواتین کو، اہل خانہ کو منع کر دیا کہ کوئی مسجد میں نہ جائے۔ اپنی غیرت کی بنا پر، عقل پرستی کی بنا پر ان کی عقل نے یہ کام کیا کہ خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے مسجد میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ڈٹا رہا، مصر رہا کہ نہیں، میں خواتین کو مسجد میں نہیں جا رہے دوں گا۔ اب ان کی عقل نے یہ کام کیا، لیکن ادھر شریعت، ادھر دین کیا کہتا ہے کہ خواتین مسجد جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فما کلمہ، عبداللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے بات کرنی چھوڑ دی، بات کرنی ترک کر دی۔ حضرت امام ابن
قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل پرستی کا نقصان یہ ہے کہ جس نے بھی عقل کے ذریعے شریعت کی مخالفت کی اللہ رب العزت نے اس کی عقل ہی بگاڑ دی، یہاں تک کہ بڑے بڑے عقلاء لوگ بھی اس کی عقل کے اس بگاڑ پر ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ آپ دیکھیں واقعہ معراج، اہل مکہ کی عقل پرستی نے واقعہ معراج کو تسلیم کرنے سے انہوں نے اپنی عقل پرستی کی بنا پر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو عقل مانتے ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، راتوں رات وہ بیت المقدس چلے گئے ہیں، بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، اتنے انبیاء کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جنت کے مناظر دیکھے ہیں، جہنم کے مناظر دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو عقل کیسے مانے، انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا، حتیٰ کہ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات لے کر آیا کہ اب ابو بکر صدیق مان جائیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، مکہ والے سچ کہتے ہیں۔ تو عقل نے اس بات کو واقعہ معراج کو، جو قرآن مجید کا بڑا عظیم واقعہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ مکہ والوں نے اس کا انکار کر دیا، وجہ کیا تھی؟ عقل پرستی۔ وہ اپنی عقل کے، اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے پیچھے پڑ گئے۔ بہت سارے لوگ جب اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں تو پھر وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اعلی بالمسی من نعلہ، اولا بالمسی من نعلہ۔ فرمایا اگر دین عقل کے مطابق ہوتا، عقل کے تابع ہوتا، تو پھر عقل کیا کہتی ہے؟ پاؤں کا نیچے والا حصہ زمین پر لگتا ہے، لہذا جرابوں اور موزوں پر مسح بھی نیچے والے حصے پر ہونا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتا ہے نا، شعور یہی کہتا ہے، فہم یہی کہتی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے موزوں پر اوپر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ تو یہاں پر عقل پرستی کی تردید شریعت کر رہی ہے، وحی الہی کر رہی ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے عقل پرست فرشتوں کے انکاری ہو گئے، وہ کہتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ حالانکہ پچھلے جمعات میں، ایک جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں عرش پر 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ ریز نہیں ہیں، لیکن عقل پرست جو ہیں اور ان کی تعداد بہت کثیر تعداد ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک طاقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے تقسیم کر رکھا ہے۔ تو عقل پرستی کی پیروی میں اللہ رب العزت کے فرشتوں کے انکاری ہو گئے، اور اسی طرح عقل پرستی کی وجہ سے وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مخالفین نے، دشمنوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا تو اللہ رب العزت نے بل رفعہ اللہ، ان کو اوپر اٹھا لیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ ان کو قتل کر سکے نہ ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا سکے، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کی آنکھوں میں اللہ رب العزت نے شکوک و شبہات ڈال دیے، شبہ لہم، ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی۔ بل رفعہ اللہ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سارے واقعے کے عقل پرست جو لوگ ہیں وہ انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں بات ایسے نہیں ہے، یہاں سے مراد اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات بڑھا دیے۔ عقل یہ کہتی ہے بل رفعہ اللہ، لیکن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتا ہے کہ تمہاری عقل غلط ہے، تمہارا فہم، تمہاری سوچ، تمہاری سمجھ غلط ہے۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو میرے بھائیوں، عقل پرستی جو ہے یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اگر عقل دین کے موافق ہے، عقل دین کے مطابق سوچتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر
عقل جو ہے وہ دین کے مطابق نہیں سوچتا، عقل کے جو فیصلے ہیں وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر دین میں وحی الہی میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، وہ ہمارے عقل میں نقص ہے، ہماری فہم اور ہماری سوچ میں کمی کوتاہی ہے، نقص ہے۔ جو اللہ رب العزت نے دین نازل کی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ بینک میں پیسے سود پر رکھ دو، سود پر پیسے دے دو، گھر بیٹھے بٹھائے نفع ملتا رہے گا، گھر والوں کا، بچوں کا روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے گا، محنت مشقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن وحی الہی کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے کہ تمہاری جو عقل ہے یہ تمہیں گمراہ کر رہی ہے۔ یمحق اللہ الربا، دین یہ کہتا ہے کہ میں عقل کا پیروکار نہیں ہوں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور زکوٰۃ کے پیسے کو، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے گنہگاروں کو اور کفر کرنے والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ عقل کا نام نہیں ہے، بلکہ دین شریعت کا نام ہے، وحی الہی کا نام ہے۔ مکہ والوں کی گمراہی کا بہت بڑا جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے عقل کے پیچھے چلتے تھے، وہ ہڈیوں کو بسیدہ ہڈیوں کو اٹھا لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر مسلتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، ان سے دوبارہ انسان بن جائے گا؟ وہ کہتے تھے ان کو عقل کیسے مانتی ہے، کیسے تسلیم کرتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے میں نے تم کو پہلے پیدا فرمایا ایسے ہی میں تم کو دوبارہ بھی پیدا فرماؤں گا، دوبارہ بھی تمہاری تخلیق کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، دین جو ہے یہ انسانی عقل کا نام نہیں ہے، دین شریعت کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، شریعت کی، حدیث کی، قرآن مجید کی آیات کو پس سے پش ڈالتا ہے، تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور عقل پرستی کا کی بھیڑ میں زیادہ تر وہ لوگ چڑھے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو دانشور، مفکر اور سکالر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ عقل پرستی کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ عام لوگ، سادہ لوگ اس جرم سے بہت پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کی سادگی جو ہے ان کو اس چیز میں مبتلا نہیں کرتی۔ مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ عقل پرستی کا شکار نہ ہو، بلکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ قرآن مجید کا یہی تقاضا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کی یہی بات ہونی چاہیے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، پھر وہ اپنے فلسفے کو مقدم نہ رکھیں، پھر اپنے ضابطے قانون کو مقدم نہ رکھیں، پھر اپنی عقل کو مقدم نہ رکھیں، بلکہ ان ساری چیزوں کو پس سے پش ڈالتے ہوئے کہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اس کی اطاعت اور پیروی بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔